نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں صحابہ اکرام بڑی عظمت والے، گویا کہ ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے، اپنی عاقبت کو۔ اور ذرا دیکھتے چلے جائیے گا رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے جو ساتھی بنائے ہیں ان ساتھیوں میں اگر مراتب کا اعتبار کیا جائے تو سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان ذو النورین کا ہے، پھر مولا علی کا ہے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اور عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے فضیلت میں صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے، اسی طریقے سے خلافت میں بھی صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔ خلافت میں بھی صدیق اکبر کا نمبر پہلا ہے۔ اب سنو محبت کے ساتھ ذرا دیکھیے گا، اب 28 ذی الحجہ آ رہی ہے، 2-3 منٹ بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ پہلے نہیں ہوتا تھا کوئی ناصر بھائی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ داون گرے میں کوئی پہلے 10 سال پہلے عید غدیر مناتا تھا؟ بولو بھائی، کبھی سنا؟ کس نے سنا 10 سال پہلے کی تاریخ کو؟ کوئی نہیں مناتا تھا عید غدیر۔ میں اس کی تشریح کروں گا ابھی۔ عید غدیر کوئی نہیں مناتا تھا، لیکن اب چند سالوں سے کچھ لوگ 28 ذی الحجہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں، اور وہ عید غدیر کے رافضیوں نے اپنی کتابوں میں جس کے تعلق سے لکھا ہے الموسوعۃ الغدیر کے نام سے کتاب ہے رافضیوں کی، اس نے اس کتاب میں لکھا ہے الاعیاد ثلاثن کہ عیدیں 3 ہیں، 3 عید الفطر و عید الاضحیٰ و عید الغدیر۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 عیدیں ہیں، 3، ایک عید فطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور تیسری عید غدیر ہے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، تم ان رافضیوں کے منہ پہ تماچے مارو۔ عید غدیر سنیوں کی نہیں ہے، رافضیوں کی عید غدیر ہے۔ جو عید غدیر مناتا ہے یا تو رافضی ہے یا کہیں سے رافضیت کے جراثیم اس کے جسم کے اندر آ گئے ہیں۔ ہم سنیوں کے نزدیک عیدیں ہیں، ہم عید الفطر کو بھی عید مانتے ہیں، عید الاضحیٰ کو بھی عید مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑی عید ہم مانتے ہیں تو وہ عید میلاد النبی کو مانتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ چاہے عید غدیر سنو، عید غدیر ایک حدیث شریف ہے، ایک حدیث شریف، اور اس حدیث شریف کے لفظ سنیے گا۔ حدیث شریف کے لفظ عن البراء ابن عازب و زید ابن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزل بغدیر خم فاخذ بید علی فقال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین قالوا بلی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم من کنت مولاه فعلی مولاه اللہم والی من والا وعادی من عادا فلقیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال الى آخر الحدیث۔ لگا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے، حدیث، اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہم اس پر شک نہیں کرتے۔ وہ ابن تیمیہ ہے مردود جس نے اس حدیث کو غلط کہا ہے، ہم اس حدیث کو غلط نہیں کہتے۔ یہ حدیث تو اتنی صحیح ہے، اتنی صحیح ہے، اگر حدیث کی صحت سے بات کرنے میں آ جائیں تو دنیا کی حدیثوں میں جتنے زیادہ راویوں نے اس حدیث کو سنا ہے ایک مرتبہ، دوسری حدیثوں کو نہیں سنا ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنی رسوخ کے ساتھ کس لیے کہہ رہے ہو؟ تو سنو، جس وقت میرے نبی نے یہ حدیث غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی تو اس وقت نبی کے ساتھ 2 صحابی نہیں تھے، 1000-2000 صحابی نہیں تھے، 3-4 ہزار صحابی نہیں تھے، بلکہ غدیر کے موقع پہ 18 ذی الحجہ کو نبی کے کونین نے جس وقت یہ حدیث کہی تھی تو اس وقت نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ایک 2 صحابی نہیں بلکہ تقریباً 60 یا 70 ہزار صحابی اس حدیث کو سن رہے تھے۔ کتنے؟ اچھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی حج کو جا رہے تھے، 10 ہجری تھی، اور جب حج کو جا رہے تھے تو میرے مصطفیٰ نے 300 اپنے صحابہ کے ساتھ سرکار مولا علی کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کا قاضی بنا کے
یا گورنر بنا کے یا صدقات کے مال کو وصول کرنے کے لیے. سنیے غور سے, ذہن کو صاف کیجئے. وہ سمجھ میں نہیں آئے تو یہی رہتا ہوں, معلوم کر لیجئے گا. کوئی بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے. اب یمن کی طرف بھیجا حضرت علی مشکل کشا 300 صحابہ کے ساتھ, سپاہیوں کے ساتھ پہنچے. مال غنیمت وصولا اور وصول کرنے کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئے. حج کیا نبی کے ساتھ, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. لیکن یمن کے سفر میں نبی کے ساتھ, علی کے ساتھ جو صحابی گئے تھے, ان صحابہ کو کسی مسئلے میں حضرت مولا علی سے اختلاف ہو گیا. اور جب مولا علی سے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا, کسی مسئلے میں اختلاف, نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں 300 کے لشکر میں چیمو گوئیاں. یہ بات تمہارے نبی تک پہنچی. نبی کے کونین نے آخری حج ادا کیا اور آخری حج ادا کرنے کے بعد مکہ المکرمہ سے تقریباً 125 کلومیٹر کی دوری پہ نبی پہنچے. اور جب آخری حج کا خطبہ میرے نبی نے دیا تھا تو اس وقت نبی کا خطبہ سننے کے لیے 1000 صحابہ نہیں بلکہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابی مصطفیٰ کے پیچھے تھے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, نبی مکہ سے روانہ ہو گئے. اور جب نبی مکہ سے روانہ ہوئے, مکہ والے مکہ میں رہ گئے, وہ جوار والے وہی چلے گئے. اب تقریباً 60-70 ہزار صحابہ نبی کے کونین کے غدیر خم کے موقع پر پہنچے. یہ غدیر خم وہ جگہ ہے جہاں سے یمن والے یمن کو جاتے ہیں, شام والے شام کو جاتے ہیں, مدینہ والے مدینے کی طرف جاتے ہیں. نبی کے کونین کو جب یہ پتا چلا کہ علی کے تعلق سے تھوڑی سی بدگمانیاں صحابہ میں پیدا ہو گئی ہے, نبی کے کونین 18 ذی الحجہ کو اونٹی کوہان کو بیٹھے ہیں. اور بیٹھنے کے بعد علی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا, اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میں کیا تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہ ہوں, نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مددگار نہیں ہوں؟ تمام صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں کہا, قالوا بلا, آقا کیوں نہ کی, ہمارے مال کے بھی مالک آپ ہیں, گھر بار کے بھی مالک آپ ہیں, ہماری جانوں کے بھی مالک آپ ہیں, ہمارے مددگار و مولا بھی آپ ہیں. جب تمام صحابہ نے یہ کہہ دیا تو نبی کے کونین نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد نبی فرمانے لگے, اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا, اللہم والی من والا وعادی من آتا. نبی کے کونین نے فرمایا, اے میرے صحابہ سن لو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں مولا ہوں اس کا علی. بولو بولو اس کا علی, ارے بولو اس کا علی. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ لہرا کے بولو اس کا علی, اور بولو اس کا علی. اس کا علی مولا ہے, علی مولا. اور اس کے بعد میرے نبی نے اگلے ٹکڑے حدیث کے ارشاد فرمائے. اب سنو ذہن کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے. اب راوزی اس حدیث کو سن کے یہ تڑپتے ہیں, ماہی بیاب کی طرح پریشان رہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں جی مولا کہہ کے نبی نے علی کو خلافت کا حقدار بنا دیا تھا. کون کہتے ہیں؟ راوزی, سنی نہیں. کون کہتے ہیں؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, کون کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ نبی نے علی کو خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان. میں کہتا ہوں یہ بولی سنیوں کی نہیں, کس کی ہے؟ بولو, ارے بولو, کس کی بولی ہے؟ رافضیوں کی. اب سنو, علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لو, لغت کی اور کتابوں کو پڑھ لو. لفظ مولا پہ شک کیا کہ مولا کے معنی خلیفہ ہے. لغت کی کسی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. ہاں, لفظ مولا کے تقریباً 52 یا 53 لغت کی کتابوں میں معنی آتے ہیں. لفظ مولا کا نام معنی آقا ہے, لفظ مولا کا نام غلام ہے, لفظ مولا کا نام چچا ہے, لفظ مولا کا نام مددگار ہے, لفظ مولا کا نام معنی محبوب ہے. لیکن کسی بھی کتاب میں لفظ مولا کا نام خلیفہ, بولو, لفظ مولا کا نام خلیفہ نہیں ہے. پوری واپسی سر پٹک پٹک کے
کے مر جائے گی، لیکن کسی سنی کی کتاب میں لفظ مولا کا نام یہ خلیفہ بلا فصل نہیں بتا پائیں گے۔ لفظ مولا کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ مولا کا معنی یہاں وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ فَاللَّهُ وَجِبْرِيلُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور نیک لوگ بھی تمہارے مولا ہے۔ تو گویا کہ یہاں مولا کا معنی کیا کرو گے؟ کیا یہاں یہ کرو گے اللہ بھی تمہارا خلیفہ ہے، جبریل بھی تمہارا خلیفہ ہے، اور نیک مومن بھی تمہارے خلیفہ ہے؟ تو تم مجھے بتاؤ یہاں اللہ کس کا خلیفہ ہے، جبریل کس کے خلیفہ ہے؟ تو مفسرین کو پڑھو، آپ مدارک کو پڑھ لو، ابن کثیر کو پڑھ لو، آپ جلالین کو پڑھ لو، آپ تفسیر نعیمی کو پڑھ لو، آپ روح المعانی کو پڑھ لو، آپ قرطبی کو پڑھ لو، آپ حدیث کی دوسری اور تفسیر کی کتابوں کو پڑھ لو۔ یہاں لفظ مولا کا معنی یہ خلیفہ نہیں بلکہ لفظ مولا کا نام مددگار ہے، مددگار۔ گویا کہ قرآن کا معنی یہ ہے اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، جبریل بھی تمہارا مددگار ہے، اور نیک مومن بھی تمہارا مددگار ہے۔ تو ظالموں سنو، جو مولا کا معنی یہاں ہے وہی مولا کا معنی من کنت مولا میں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میں جس کا مددگار ہوں میرا علی بھی اس کا مددگار ہے۔ بات اچھے، بات اچھے، سبحان اللہ، علی بھی سبحان اس اللہ، کا، واہ واہ واہ، بولو علی بھی اس کا مددگار ہے، مددگار۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی خلیفہ، حدیث کے اگلے ٹکڑے کیا ہیں؟ اللہم والی من والا وادی من عادی۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو علی سے دشمنی رکھے۔ اب آ گئے فوراً عمر فاروق اعظم۔ کون آ گئے بولو؟ جن کو دیکھ کے شیطان نا راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر آ گئے، عمر اور وہ عمر آئے دامن گرا والو، جس عمر نے اہل بیت کی محبت کے وہ جلوے دکھائے ہیں۔ ایک جھلک پیش کر رہا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی آنے والے ہیں سرکار گلزار ملت۔ کون بولو؟ گلزار ملت۔ ابھی آئیں گے نا گلزار ملت، تو جسم ان کا ہوگا، لیکن جسم میں جو جبہ ہوگا نا، جبہ اب جو پہن کے آئیں گے وہ ان کا ہوگا، کہیں سلوایا ہوگا، کسی غلام نے تحفہ دیا ہوگا۔ امامہ ان کا خود کا ہوگا، گھڑی ان کی خود کی ہوگی یا کسی غلام نے دی ہوگی، لیکن کبھی قسمت سے مسولی پہنچنا، ہائے ہائے ہائے، کہاں؟ مسولی۔ ہاتھ تو یہی ہوں گے، جسم تو یہی ہوگا، سراپا تو یہی ہوگا، مگر جبہ یہ نہیں، جسم پہ جبہ مولا علی کا ہوگا، جسم پہ جبہ مولا علی کا۔ ملت کے نوجوانوں پہنچو گے تو امامہ ان کا نہیں ہوگا، امامہ محبوب الہی کا ہوگا، ٹوپی غوث الورا کی ہوگی، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں۔ وہ شہزادہ سرکار عمر کا دور خلافت ہے، ایک چھوٹا سا سیدزادہ عمر کی دہلیز پہ آ گیا، عمر کی دہلیز پہ، نبی کا تیسرا صحابی عمر کی دہلیز پہ چھوٹا سا سیدزادہ آ گیا، قد میں عمر میں چھوٹا، ورنہ سید بڑا ہی ہوتا ہے۔ کیا بولو؟ سید بڑا ہی ہوتا ہے، سید قد چھوٹا تھا، آ گیا کوئی سوال کر لینے کے لیے۔ عمر نے دیکھا، کانپ گئے، فوراً پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا آقا زادے آپ کیوں آئے؟ آپ کیوں آئے؟ مجھے خبر بھیج دیتے غلام آپ کی چوکھٹ پہ خود آ جاتا، غلام آپ کی چوکھٹ پہ خود آ جاتا۔ اب ذرا سنتے چلے جائیے گا۔ آ گئے عمر، فلقیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فقال حنیا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مومن و مومنہ۔ عمر کہتے ہیں اے ابن ابی طالب تم کو مبارکبادی ہو کہ تم صبح بھی اس حال میں کرتے ہو، شام بھی اس حال میں کرتے ہو کہ تم ہر مومن اور مومنہ کے مددگار ہو، مومن اور مومنہ کے مددگار ہو۔ اب سنو ایک کتاب، جس کتاب کو خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے، اور حدیث کے لفظ بھی پڑھوں گا میں انشاءاللہ۔ اخرج الدارقطنی والخطیب والحاکم ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک فابا علی الا تقدیم ابی بکر۔ جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات
आका का उम्र के आखिरी अय्याम हैं, ज़माने ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने के आखिरी अय्याम। अल्लाह के नबी बीमार हैं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का। अब मुसल्ले पे नबी की जगह किसको खड़ा किया जाए? किसको? आका के हुजरे के सामने नबी के सहाबा पहुंच गए और पहुंच के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नमाज के लिए इमाम दे दो, इमाम। क्या बोलो? नमाज के लिए इमाम दे दो, इमाम नमाज के लिए इमाम। अब अल्लाह के नबी ने आयशा से कहा, क्या मुरी ली अबी बकरीन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो नबी के मुसल्ले पे खड़े हो जाए, मुसल्ले पे खड़े हो जाए। आयशा कहती है, मैंने सोचा मेरे अब्बा का दिल बड़ा नरम है, बहुत नरम दिल है मेरे अब्बा का, नबी के मुसल्ले पे खड़े होंगे तो रोने लगेंगे, दिल पे गम का एक बोझ पड़ेगा। मैंने कहा नबी से, आका जी उमर को कह दें, वो ताकतवर है, सख्त दिल है, उमर से कह दीजिए। तो नबी ने कहा, मुरी लिया अबी बकरीन अन युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 3 मरतबा अबू बकर नबी के मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब खतीब बगदादी ने अपनी किताब में, दारकुतनी ने अपनी किताब में, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों हाकिम ने अपनी किताब में लिखा है कि एक मरतबा नबी ने अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद अली से कहा, ए अली, सालतुल्लाह रब सालतुल्लाह सलासन अन युकद्दिमका फवल्लाहु फावा अलैका अन युकद्दिमका अबी बकरीन। नबी के कौनैन फरमाते हैं, ए अली सुनो सुनो, मैंने अल्लाह से तुम्हारे बारे में 3 मरतबा पूछा कि मौला अपने मुसल्ले पे अली को खड़ा कर दूं, अली को खड़ा कर दूं, तो रब तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं, ए अली सुनो, अल्लाह ने मुझसे मना कर दिया और ये फरमाया, ए मेरे मुस्तफा, ये मेरे अबू बकर का हक है, ये मेरे अबू बकर का हक है, अबू बकर का हक है, अबू बकर का हक है। बस मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, ये मेरे अबू बकर का हक है, क्योंकि बड़े अजीम शोरा बैठे मिंबर शरीफ पे, मुल्क व मिल्लत के बड़े अजीम शायर असद इकबाल कलकत्तवी साहब और तुफैल शमसी साहब और अभी गुलजारे मिल्लत सरकार भी आने वाले हैं। अच्छा और सुनो, थोड़ी सी एक हदीस सुन लो, गुफ्तगू खत्म हो गई है। अच्छा ये मैंने पढ़ा ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, ये दुआ पढ़ते हो ना, कहाँ पढ़ते हैं नासिर साहब? जब मिट्टी डालते हैं तो पहली लफ्ज़ डालो मिनहा खलकनाकुम, दूसरी व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुमको इसी से पैदा किया, इसी में लौटा रहे हैं और दोबारा इसी मिट्टी से तुमको उठाएंगे। अब इस हदीस की तफसीर सुनिएगा। बहुत से मुफस्सिरीन ने कलाम किया है, बहुत से मुफस्सिरीन ने, गोया के इंसान को वही दफन किया जाता है कि जिस जगह की मिट्टी से उसका जिस्म बनाया जाता है। कहाँ बोलो? जिस जगह की मिट्टी से उसका जिस्म बनाया जाता है, मरने के बाद इंसान को उसी जगह की मिट्टी में उसको दफन किया जाता है। तभी तो कहते हैं ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। वो कैसे? तो उलमा कहते हैं कि ये नाफ है ना, नाफ, तो हर इंसान के नाफ की जगह उसकी कब्र की मिट्टी होती है। उलमा करम फरमाए, हर इंसान के नाफ की जगह उसकी कब्र की मिट्टी होती है। मेरी नाफ की जगह मेरी कब्र की मिट्टी, आपके नाफ की जगह आपकी नाफ की मिट्टी। लफ्ज़ हदीस में नसारा कि अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए नाफ की जगह में उसकी कब्र की मिट्टी को छिड़कवा देता है, कब्र की मिट्टी को। तो हर किसी की नाफ की जगह उसकी कब्र की मिट्टी, मेरी नाफ की जगह जहां मैं दफन हूंगा मेरी कब्र की मिट्टी। मिल्लत के नौजवानों, अब जरा सुनते चले जाइएगा, जिस चीज को नबी से निस्बत हो जाए वो चीज जमाने में मुमताज। जिस मिट्टी पर नबी के कदम लगे हैं, अल्लाह उस मिट्टी की कुरान में कसम खाता है। मिल्लत के नौजवानों, और जिस मिट्टी पे नबी के कौनैन का जिस्म आज तक लगा हुआ है, लेटे हुए हैं नबी, उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि वो मिट्टी जिस जगह नबी का मजार है वो अर्श आजम से भी अफसल है, लोह कुर्सी से भी अफसल है, इसलिए कि उस मिट्टी को नबी का जिस्म लगा हुआ है। दावन गिरा के कुछ अकीदा सुन्नी भाइयों, अब मुझे कह
लेने दो कि जिस मिट्टी में जो इंसान की कब्र बनती है उसी मिट्टी से उसका जिस्म बनाया जाता है। गोया कि उस्मान की मिट्टी जन्नतुल बकी की है, हसन की मिट्टी बकी की है। मिल्लत के नौजवानों, हजरत साद बिन वक्कास की मिट्टी वहां की जहां उनकी कब्र है, मौला अली की मिट्टी वहां की जिसको नजफ कहा जाता है। अब मुझे कह लेने दो अबू बकर कहां लेटे हुए हैं, उमर कहां लेटे हुए हैं। अबू बकर वहां लेटे हुए हैं जहां नबी का मजार है, उमर वहां लेटे हुए हैं जहां नबी का मजार है। अब पता चल गया कि जिस जगह की मिट्टी को बनाने के लिए अल्लाह ने, जिस जगह नबी के जिस्म को मकान बनाने के लिए जिस जगह की मिट्टी इस्तेमाल की थी, अल्लाह ने उसी मिट्टी से अबू बकर के जिस्म को बनाया है, उमर के जिस्म को बनाया है। तभी तो मेरे नबी ने अबू बकर और उमर के लिए कहा है, अबू बकरी हुआ उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। ए अबू बकर और उमर, तुझको और हमें अल्लाह ने एक ही मिट्टी से बनाया है। ये है शान अबू बकर की, ये है मकाम और मर्तबा अबू बकर का। मैं दुनिया के मौलाइयों से कहना चाहता हूँ, दावनगिरा के मौलाइयों होश में रहो, झूठे मौलाइयों, सच्चे तुम हमारे हो। ईद गदीर मनाने की कोई शरई हैसियत नहीं है। 352 हिजरी में सबसे पहले बगदाद के राजी मुइज़ुद्दौला ने 18 जिलहिज्जा को ईद गदीर मनाई थी। सबसे पहले कब? नबी के इस खुतबे के 342 साल के बाद। कितने? 342 साल के बाद। अब दावनगिरे के लोगों, तुम ज्यादा मुस्तहिक हो ईद गदीर मनाने के। बताओ उसके बाद अली मौजूद रहे कि नहीं हयात रहे? अपनी पूरी जिंदगी में कभी ईद गदीर मनाई? कभी अबू बकर ने, कभी उमर ने, कभी उस्मान ने, कभी हसन ने, कभी हुसैन ने, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम बाकिर ने, इमाम जाफर ने, मूसा कासिम ने, इमाम तकी ने, इमाम नकी ने, किसी ने ईद गदीर नहीं मनाई। मिल्लत के नौजवानों, जब उन्होंने नहीं मनाई तो तुम क्यों मनाते हो? पता चला जो ईद गदीर मनाते हैं वो अली के रास्ते पे नहीं है, हसन के रास्ते पे नहीं है, हुसैन के रास्ते पे नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, हसन और हुसैन और अली के रास्ते पे वही है जो ईद उल फित्र मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं और इससे ज्यादा शान और शौकत के साथ ईद उल मिल्लत के नौजवानों ईद उल फित्र मनाते हैं। और इस हैसियत से मनाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ऐलान, अरे यार ऐलान किया था खिलाफत का, तो उससे ज्यादा हकदार तो जिस दिन नबी ने नबूवत का ऐलान किया था, नबूवत का ऐलान किया था, रमजान का महीना था, 17 या 21 तारीख थी, 10 अगस्त थी इंग्लिश के एतबार से देखा जाए तो, रमजान का महीना 17 या 21 तारीख थी। तो बोलो जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया था वो ज्यादा खुशी की बात है या जब विलायत का ऐलान किया था वो ज्यादा खुशी की बात है ना? वो तो मनाते नहीं। और इनके अकीदे इतने बदतर हैं यार, इतने बदतर। ये लोग ये कहते हैं कि जो कुरान है ना, अब ये कुरान मेरे पास हवाले हैं, मैं मौजूद है, मैं अपनी बात का मालिक हूँ, कोई भी मुझसे पूछ सकता है, हवाले मांग सकता है। ये रावजी लोग कहते हैं कि जो कुरान हम तक आया ना ये असल नहीं है। क्या कहते हैं? ये कुरान असल नहीं है। ये रावजी लोग ये कहते हैं जो असली कुरान है ना तो वो तो 12,000 कुछ आयतें थी उस कुरान की। कितनी? 12,000 आयतें। और अब जो कुरान है इसकी आयतें कितनी? 6,666। तो ये कहते हैं कि इतनी आयतें कुरान की कम कर ली गई हैं, इतनी आयतें कुरान की, ये कुरान सही नहीं है। यही वजह है कि मेरी मालूमात के मुताबिक पूरी दुनिया के रावजियों में कोई हाफिज, बोलो कोई हाफिज नहीं होता, कोई हाफिज नहीं होता। तो साहिबो अपने ईमान की हिफाजत करो। ईद गदीर मनाने वालों के साथ में आप ना रहें, हाँ उनके साथ में ना रहें। मिल्लत के नौजवानों, सरकार गुलजारे मिल्लत आने वाले हैं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। वो लम्हा आ गया कि जिस लम्हे का कई महीनों से आप बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, चेहरे गुलजारे मिल्लत को देखने के लिए। नारे तकबीर।